السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب سمجھ لو دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں انہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تو بہت آسان ہے، کبھی بھی اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی مجلس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تنہا ہو، محفل میں ہو، سفر پر ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے ذریعے، یا پھر جو بھی ہمیں یاد ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یاد کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے سے اذکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، اس کے لیے کوئی محفل سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، بس اللہ کا ذکر کر لیں۔ صبح سے شام تک جو مسنون دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں، جب صبح ہو، جب بیت الخلاء جائیں، جب باہر نکلیں، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد کی، آئینہ دیکھنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، جو بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اگر ہم پڑھ لیں تو 24 گھنٹے ہمارا عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا تو بہت آسان ہے، اس کے لیے وضو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان بے وضو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس اللہ کا ذکر کر لیں تو زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ اللہ کے جو نیک بندے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کتنا سکون ہے تو اللہ کی قسم امت کے حکمران تلواریں لے کر آئیں اور ہمارا سینہ چاک کر کے ہمارے دلوں کو نکال کر لے جائیں کہ ان کے دلوں میں اس قدر سکون ہے۔ تو دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہت سکون ہو جاتا ہے، دولت نہ ہو۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جتنا سکون اور چین اطمینان ہمارے دل میں ہے، اگر اتنا ہی جنت والوں کو ہوگا پھر تو وہ بہت مزے میں ہوں گے۔ دیکھیے، جب تک اللہ تعالیٰ سے ہم دوستی نہیں لگائیں گے، اللہ کو دوست نہیں بنائیں گے، تب تک ہمارے دلوں میں سکون، چین، اطمینان نہیں ملے گا۔ دولت بہت ہوگی لیکن سکون ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، دل بے چین ہوگا، بڑے بڑے مکان ہوں گے لیکن دل اندر سے خالی ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے، جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے، جو تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والی ہے، جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور تمہارے لیے دشمن سے لڑنے سے بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ اور صحابہ لوگوں نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر، اور ایک جگہ پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے، زبان سے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تو ہمیں یہ درجہ ضرور حاصل ہو جائے گا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ذکر کے برابر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جو ہمارے علماء اکابر ہیں، انہوں نے پابندی سے مسنون جو دعائیں ہیں، ہمارے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں سکھائی ہیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، ایک پارہ ضرور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور روزانہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح درود شریف کی، اور ایک تسبیح استغفار کی، صبح اور شام۔ ان تسبیحات کا ہمیں اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں. کسی مسلمان کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ پاک اپنی محبت اور معرفت عطا فرماتے ہیں. اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے. دھیان جما کر کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ذکر کرنا ہے اور رو رو کر دعا مانگنا ہے کہ اللہ مجھے ذکر کی حقیقت عطا فرما دیجئے. اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. دیکھیے جب انسان جنت میں چلا جائے گا نا اور جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا تو اس وقت اسے جنت میں کسی چیز کا اسے افسوس نہیں ہوگا، لیکن ہاں بس ایک چیز کا اسے افسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم نے فلاں وقت اپنے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا ہم نے، اس چیز کا اسے افسوس ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی وقت ملا ہے ہر وقت کوشش کریں. زبان سے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر لگائیں. اس زبان سے کثرت سے اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ہم جو بھی دعائیں ہمیں یاد ہیں اس کے ذریعے سے اپنے اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں.